علماء بیان کرتے ہیں کنت جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پڑھتے ہوئے سنا، فسمعتہ، میں نے سنا کیا، استغفر مئۃ مرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ استغفار پڑھا ہے۔ کتنی بار؟ 100 بار استغفار پڑھا۔ وہ جب 100 بار استغفار پڑھ چکے تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے باری تعالیٰ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، وتب علیہ، مجھ پر توجہ فرما، انکا انت التواب الرحیم، تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یا آپ نے کہا انکا تواب غفور۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں یا تو رسول کریم علیہ السلام نے تواب الرحیم کہا یا آپ نے تواب الغفور کہا، وہ دونوں الفاظ ہی نقل کر دیے۔ یا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے، یا آپ نے یوں عرض کی کہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت بخشش فرمانے والا۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ علماء اور محدثین یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ بخاری کے شارح ہیں، علامہ ابن بطال بخاری کے شارح ہیں۔ اب جملہ اگلا بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ علامہ ابن بطال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری، عبادت گزاری کے باوجود اللہ کا حق ادا نہ ہو سکنے کی وجہ سے استغفار کرتے ہیں۔ جملہ بہت اہم ہے علامہ ابن بطال رحمہ اللہ کا، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ عابد زمین پر اپنے وقت میں نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ شکر گزار نبی ہوتا ہے، اس کے باوجود جب ان سے اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکا، وہ اس پہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اور ہم نے یہ روایت بھی کئی بار پڑھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو فرشتے یہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ سبحانک ما عبدناک حق عبادتی کا، کہ اے باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تو سبحان ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفاتی نام ہے وہ احمد ہے۔ احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ اب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا بھی ایک مقام پہ جا کے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھ سے تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہوا، میری معافی فرما دے، مجھ پر رحم فرما، میری بخشش فرما، میں تیری تعریف نہیں کر سکا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جملہ منقول ہے کہ اے باری تعالیٰ جیسی تعریف تو نے خود اپنی ذات کی ہے ایسی تیری تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ اب آج کے دور میں تو یہ بحث ہوتی ہے اور بڑے بڑے فورمز پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی بس صرف فرض پڑھے جائیں، باقی سنتیں نہ پڑھی جائیں، ان کی تو کوئی، اس کو چھوڑ بھی دیا جائے کوئی گناہ نہیں ہے، نفل تو خود لگا لیے۔ اب جب آپ ایک امت کو اس عمل سے دور کر رہے ہیں کہ وہ سنتیں بھی نہ پڑھے، وہ نوافل بھی نہ پڑھے، تو پھر وہ استغفار کا جو عمل ہے، جو اللہ سے معافی مانگنے کا جو عمل ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام 100 بار کیا کرتے تھے، وہ کیسے کرے گی؟ جب آپ نے اس نئی نسل کے دل میں یہ بات ڈال دی بھی سنتیں بھی چھوڑی جا سکتی ہیں، تو پھر وہ ذکر اذکار کیسے کرے گی؟ اور ہم نے یہ واقعہ کئی بار پڑھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کے عرض کرتا جی خشک سالی ہو گئی ہے، آپ اسے فرماتے ہیں استغفار، استغفر اللہ پڑھو۔ دوسرا آ جاتا ہے جی میں تنگ دست ہوں،
اسے فرماتے ہیں استغفر اللہ پڑھو۔ تیسرا آ جاتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، فرماتے ہیں استغفر اللہ پڑھو۔ چوتھا آ جاتا ہے کہ زمین کی پیداوار نہیں ہو رہی، کم ہو رہی ہے زمین میں پیداوار، فرماتے ہیں استغفر اللہ پڑھو۔ 4 الگ الگ مریض آئے، 4 الگ الگ مسئلے لے کر آئے، چاروں کو جواب ایک ہی ملا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ حضرت ربیع رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ اے شیخ، 4 بندے آئے، مختلف حاجات لے کر آئے، اور آپ نے چاروں کو ایک ہی جواب دیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے یہ جواب قرآن سے لیا، میں نے یہ جواب قرآن سے لیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر موسلا دھار می برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، ایک ویمددکم باموال، مال تمہیں عطا کرے گا، وبنین، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغ بنائے گا، تمہارے لیے نہریں تیار کرے گا۔ یہ ایک استغفار کا ثواب ہے جو اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ استغفار نام ہے استغفر اللہ کا۔ استغفار بذات خود کوئی تسبیح نہیں ہے، جس طرح ہم اللہ اکبر کا نام ہے تکبیر، الحمدللہ کا نام ہے حمد، لا الہ الا اللہ کا نام ہے تحلیل، اسی طرح استغفر اللہ کا نام ہے استغفار۔ یہ نہیں کہ استغفار 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 نہیں، استغفار جب کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کیا کہا جائے؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔